بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 444 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے لے کر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب۔ ترجمہ: اے نبی، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے، اشارہ ہے کفار مکہ کی ان باتوں کی طرف جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی یہ بکواس کہ یہ شخص ساحر و کذاب ہے معاذ اللہ، اور ان کا یہ اعتراض کہ اللہ میاں کے پاس رسول بنانے کے لیے بس کیا یہی ایک شخص رہ گیا تھا، اور یہ الزام کہ اس دعوت توحید سے اس شخص کا مقصد کوئی مذہبی تبلیغ نہیں ہے بلکہ اس کی نیت کچھ اور ہے۔ آیت میں آیا کہ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو۔ تفسیر میں آتا ہے اس فقرے کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور دوسرے ترجمے کے لحاظ سے مراد یہ ہے کہ اس قصے کی یاد خود تمہیں صبر کرنے میں مدد دے گی۔ چونکہ یہ قصہ بیان کرنے سے دونوں ہی باتیں مقصود ہیں، اس لیے الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو دونوں مفہوموں پر دلالت کرتے ہیں۔ آخر میں آیا جو بڑی قوتوں کا مالک تھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بڑی قوتوں کے مالک تھے۔ تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں ذل عید، یعنی کہ ہاتھوں والا۔ ہاتھ کا لفظ صرف عربی زبان ہی میں نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں بھی قوت و قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جب ان کی صفت کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ وہ ہاتھوں والے تھے، تو اس کا مطلب لازماً یہی ہوگا کہ وہ بڑی قوتوں کے مالک تھے۔ ان قوتوں سے بہت سی قوتیں مراد ہو سکتی ہیں، مثلاً جسمانی طاقت جس کا مظاہرہ انہوں نے جالوت سے جنگ کے موقع پر کیا، فوجی اور سیاسی طاقت جس سے انہوں نے گرد و پیش کی دوسری مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کی، اخلاقی طاقت جس کی بدولت انہوں نے بادشاہی میں بھی فقیری کی اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کی حدود کی پابندی کرتے رہے، اور عبادت کی طاقت جس کا حال یہ تھا کہ حکومت و فرمانروائی اور جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیتوں کے باوجود صحیحین کے روایات کے مطابق وہ ہمیشہ ایک دن بیچ روزہ رکھتے تھے اور روزانہ 1/3 رات نماز میں گزارتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد کا ذکر آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کان عابد البشر، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق۔ ترجمہ: ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ والطیر محشورہ کل لہ اواب۔ ترجمہ: پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تفسیر اس حوالے سے تفسیر سورہ انبیاء کے حاشیہ نمبر 71 میں آ چکی ہے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ ترجمہ: ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان کا کلام الجھا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ ساری تقریر سن کر بھی آدمی نہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ جس معاملے پر بھی گفتگو کرتے اس کے تمام بنیادی نکات کو منقح کر کے رکھ دیتے اور اصل فیصلہ طلب مسئلے کو ٹھیک ٹھیک متعین کر کے اس کا بالکل دو ٹوک جواب دیتے تھے۔ یہ بات کسی شخص کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ عقل و فہم اور قادر الکلامی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہوا نہ ہو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ ترجمہ: پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔
تفسیر میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر جس غرض کے لیے اس مقام پر کیا گیا ہے، اس سے مقصود دراصل یہی قصہ سنانا ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ان کی جو صفات عالیہ بطور تمہید بیان کی گئی ہیں، ان کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ داؤد علیہ السلام جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کس مرتبے کے انسان تھے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ ترجمہ: جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ دو آدمی فرما روائے وقت کے پاس اس کی خلوت گاہ میں سیدھے راستے سے جانے کے بجائے یکا یک دیوار چڑھ کر جا پہنچے تھے، اس حوالے سے گھبراہٹ کا معاملہ ہوا۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب۔ ترجمہ: یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ یہاں پہ بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں بلکہ دینی اور قومی بھائی ہے، اور آگے کی بات سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنا ضروری ہے کہ استغاثے کا یہ فریق یہ نہیں کہہ رہا کہ اس شخص نے میری وہ دمبی چھین لی، بلکہ اپنی دمبیوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے میری دمبی مانگ رہا ہے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے کیونکہ یہ بڑی شخصیت کا آدمی ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں اپنے اندر اتنی سکت نہیں پاتا کہ اس کا مطالبہ رد کر دوں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب۔ ترجمہ: داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ہی فریق کی بات سن کر فیصلہ کر لیا۔ اصل بات یہ کہ جب مدعی کی شکایت پر مدعا علیہ خاموش رہا اور اس کی تردید میں کچھ نہ بولا تو یہ خود ہی اس کے اقرار کا ہم مانی تھا۔ اس بنا پر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ رائے قائم کی کہ واقعہ وہی کچھ ہے جو مدعی بیان کر رہا ہے۔ مزید آخر میں آیا کہ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس پر رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ تفسیر میں آتا ہے اس امر میں اختلاف ہے کہ اس مقام پر سجدہ تلاوت واجب ہے یا نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نبی کی توبہ ہے، اور امام ابو حنیفہ وجوب کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں ابن عباس سے 3 روایتیں محدثین نے نقل کی ہیں۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا یہ ان آیات میں سے نہیں ہے جن پر سجدہ لازم ہے، مگر میں نے اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ سجدہ کر لیا جائے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ ترجمہ: تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قصور تو ضرور ہوا تھا، اور وہ کوئی ایسا قصور تھا جو دمبیوں والے مقدمے سے کسی طرح مماثلت رکھتا تھا۔ اسی لیے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے مان ان کو یہ خیال آیا کہ یہ میری آزمائش ہوئی ہے، لیکن اس قصور کی نوعیت ایسی شدید نہ تھی کہ اسے معاف نہ کیا جاتا، یا اگر معاف کیا بھی جاتا تو وہ اپنے مرتبہ بلند سے گرا دیے جاتے۔
اللہ تعالیٰ یہاں خود تصریح فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے سجدے میں گر کر توبہ کی تو نہ صرف یہ کہ انہیں معاف کر دیا گیا بلکہ دنیا اور آخرت میں ان کو جو بلند مقام حاصل تھا اس میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ سواد کی آیت نمبر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہمارے کریکٹر میں، ہماری زندگیوں میں وہ بہترین مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے بندے بن سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔